شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں. اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تلخیص نگاری. یعنی تلخیص نگاری کیا چیز ہے اور ہم تلخیص نگاری کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی اصول اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آئیے سب سے پہلے ہم تلخیص کی تعریف جانتے ہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے. تو تلخیص بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خلاصہ یا خلاصہ کرنا یا مختصر ہونا، پاک صاف کرنا، خالص بنانا، صفائی، چناؤ، چھٹاؤ، انتخاب وغیرہ. یہ اس کے لفظی معنی ہے کہ تلخیص کسے کہتے ہیں. اصطلاح میں کسی چیز کے نچوڑ، خلاصے یا اختصار کو تلخیص کہتے ہیں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاح میں تلخیص سے مراد کیا ہے. آئیے اب تلخیص کے اصول یا ہدایات ملاحظہ کرتے ہیں کہ تلخیص لکھتے وقت کن اصولوں کا، کن ہدایات کا خیال رکھنا چاہیے یا کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو ان میں سے سب سے پہلی بات ہے نمبر 1، تلخیص اصل عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے. یعنی تلخیص کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس کا 1/3 حصہ آپ لکھیں گے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے سب سے پہلے پوری عبارت کو غور سے پڑھ لینا چاہیے. یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عبارت ہمیں دی گئی ہے ہم اسی عبارت کو انتہائی غور کے ساتھ، انتہائی فکر کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہ پڑھ لے تو کوئی نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ عبارت کا 1/3 حصہ معلوم کرنے کے لیے ایک سطر کے الفاظ کی تعداد معلوم کر کے تمام سطروں کو اس طرح ضرب دینی چاہیے. مثلا یہ میں نے ایک طریقہ کار یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چونکہ تلخیص سے مراد ہے کہ متعلقہ عبارت کا 1/3 حصہ لکھنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ایک لائن میں جو موجود الفاظ ہے، ایک سطر میں جو الفاظ ہے وہ ہم گن لیں گے. جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے 15، یعنی ایک لائن میں، ایک سطر میں 15 الفاظ ہے. اب کل لائن کتنی ہیں یا کل سطریں کتنی ہیں؟ تو وہ ہے 6. تو ان دونوں کو آپس میں جب ہم ضرب دیں گے تو یہ کل الفاظ یہاں پر تعداد اس کی آئے گی 90، یعنی کل 90 الفاظ اس طرح بن جائیں گے. تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ایک سطر کے الفاظ گن لیں، تمام سطروں کو پھر گن لیں، جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو متعلقہ سطروں کے ساتھ ضرب دیں تو کل الفاظ وہ نکل آئیں گے. یعنی ان کی تعداد یہاں پر آپ ملاحظہ کر سکیں گے. پھر اس کے لیے تیسری اور اہم بات ہے کہ آنے والے عدد کو 3 سے تقسیم کرنا چاہیے. وہاں پر جس طرح 90 کا عدد آیا تھا، مثلا آپ دیکھیں تو ہم اس طرح کریں گے کہ 90 کو 3 سے ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے. کیونکہ یہ اصل عبارت کے الفاظ ہے 90، تو ہم 1/3 حصہ بنائیں گے. تو 1/3 کا مطلب ہے کہ 3 سے ہم تقسیم کریں گے تو متعلقہ الفاظ کی تعداد یہاں پر آ جائے گی. تو 90 کو جب ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو کل یہ الفاظ بنتے ہیں 30. یوں 90 الفاظ پر مشتمل عبارت کا خلاصہ 30 الفاظ میں لکھنا چاہیے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ہاں، اس میں 4-5 الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ زیادتی یا کچھ کمی ہو سکتی ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا، اب چوتھی بات یہ کہ عبارت کا اصل مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اہم امور کی نیچے لکیر کھینچی جائے، یعنی وہ انڈر لائن کیے جائے. جو اہم باتیں ہیں وہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اصل عبارت کا مفہوم کیا ہے. پھر اس کے بعد جو 5ویں بات ہے وہ ضروری یہ ہے کہ تلخیص کرتے وقت اصل عبارت میں موجود واقعات کی ترتیب وہی ہونی چاہیے. یعنی الفاظ تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جو واقعات ہے، جو چیزیں ہیں وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس طرح چھٹی بات کہ تلخیص اپنی ہی الفاظ میں کرنا بہتر ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے الفاظ میں لکھیے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 7، تلخیص میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے.
یعنی اپنی طرف سے آپ یہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ 1 2 3 الفاظ کا یا 5 6 الفاظ کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زیادہ اگر آپ جائیں گے یا اس کے مفہوم میں اگر کمی بیشی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تلخیص پھر اچھی نہ ہو۔ 8 نمبر بات یہ ہے کہ تلخیص کرتے وقت قواعد اور صحت زبان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جب آپ تلخیص کریں گے تو یاد رکھیے کہ قواعد یعنی املا، اس کے علاوہ الفاظ کی صورت، الفاظ کی شکل، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صحت زبان کے حوالے سے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو 9ویں بات ہے وہ ہے کہ تلخیص کرتے وقت استعارات، تشبیہات، ضرب الامثال وغیرہ کو حذف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ تلخیص کر رہے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر اس میں استعارات، تشبیہات، ضرب الامثال وغیرہ یہ چیزیں آئی ہے تو آپ ان کو حذف کر کے یعنی ان کو چھوڑ کر آپ تلخیص لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ انہی استعارات اور تشبیہات، ضرب الامثال کو استعمال کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آخر میں متعلقہ عبارت کا موضوع اور مناسب عنوان لکھنا چاہیے۔ یعنی پھر آخر میں آپ کو چاہیے کہ اسی عبارت کا عنوان لکھے جو عبارت آپ کو تلخیص کے لیے دی گئی ہے۔ آئیے اب ایک عبارت بطور نمونہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہم کسی عبارت کی تلخیص کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ عبارت آپ ملاحظہ کیجئے کہ عبارت چھوٹوں پر شفقت اور ان سے محبت سے پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ بچے جنت کی پھول ہوتے ہیں اور پھولوں کی نگہداشت محبت سے ہی کی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سختی سے ہی ہر بات سمجھائی جائے۔ بچوں سے محبت کرنا نہ صرف ان کی بہترین پرورش کا باعث ہے بلکہ سنت کی نیت سے کرنا بھی باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ عبارت آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آئیے اس کی تلخیص ہم کس طرح کر سکتے ہیں انتہائی مختصر انداز میں۔ تو تلخیص کرتے وقت سب سے پہلے آپ یہاں ٹاپک دیجئے خلاصہ، پھر اس کا عنوان لکھیے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے طریقہ کار میں سے اہم طریقہ ایک عنوان لکھنا بھی ہے، تو عنوان دیجئے۔ میں نے اس کا عنوان دیا ہے بچوں سے محبت۔ آپ کوئی اور عنوان بھی دے سکتے ہیں جو اس کے متعلق ہو، اور یہ تلخیص اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ بچوں سے محبت و شفقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، کیونکہ بچے جنت کی پھول ہوتے ہیں اور صرف محبت و شفقت سے ہی ان کی پرورش کی جا سکتی ہے۔ یہ اس کی تلخیص انتہائی مختصر، یہ تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے متعلقہ پیراگراف کا۔ تو امید ہے کہ آپ آج کے عنوان کے حوالے سے خصوصاً تلخیص نگاری اور پھر ایک عبارت کی تلخیص ہم کس طرح کریں گے، اس حوالے سے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔